کہ برسوں سے یہاں پر وکاس کا کام نہیں ہونے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، آپ اپنے عامدار کو، ایم ایل اے کو یہاں سے منتخب کریے، آپ کی تکالیف کم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گلی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں وکاس کا کام شروع ہوگا، اور وہ تمام کے تمام نیتا جو کسی نہ کسی طریقے سے ٹورنٹ سے ملے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی وارث پٹھان کو اپنا عامدار بنائیے۔ میں آپ سے صرف 5 سال کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اگر 5 سال میں وارث پٹھان آپ کی اور ہماری امیدوں پر نہیں اتریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر دوبارہ بھیونڈی ویسٹ کو نہیں آؤں گا، مگر آپ سے درخواست میرے ایک ہی ہے کہ وارث پٹھان کو آپ موقع دیجئے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو موقع دیا، اور آپ کی شکایت حق بجانب ہے کہ جس کو آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا وہ آپ کی امیدوں پر نہیں اترے، مگر میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر وارث پٹھان کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم اور فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے آپ کی دعاؤں سے اللہ کامیاب کرے گا، تو وارث پٹھان سے محنت کروانا، وارث پٹھان کو یہاں پر آپ کی خدمت کرتے کرتے ان کو دبلا کرنا، یہ میری اور ہم مجلس کی ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکے تو تھوک اسی کے چہرے پر گرے گا، اس ناپاک کے۔ اس نے یہ اناپ شناپ بکا۔ بہت سے نیتا ہیں یہاں پر، کانگریس میں بھی نیتا ہے، سماجوادی میں بھی ہے، مگر کسی نے سوائے ایک رسمی اخباری میڈیا کو بیان دے کر، کسی نے قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا پرزور جواب نہیں دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے امتیاز جلیل صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اگر فلاں تاریخ تک اس ناپاک شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں اورنگ آباد سے ایک گاڑیوں کا قافلہ لے کر نکلوں گا اور تھانہ یا ممبئی کو میں پہنچوں گا۔ مجلس کے مخالفین، کانگریس اور بی جے پی اور سماجوادی کے کمزور ناقص لوگ، جن کو ہندی میں کیا بولتے، نپسنک کیا بولتے، ہاں، نپنسک، ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ میڈیا پبلسٹی کے لیے بول رہے ہیں۔ پھر بعد میں ان کمزوروں نے کہا کہ نہیں، پولیس ان کو روک لے گی، اورنگ آباد میں یہ پریس کانفرنس کرے گا۔ جب دن آیا احتجاج کا تو اورنگ آباد میں
مہاراشٹرا کے مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی گاڑی لے کر نکلے. ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت سے نکلا. اور جب امتیاز جلیل نے مجھے فون کیا کہ اسد بھائی اورنگ آباد کی پولیس میرے گھر کو آئی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس جلوس کو اورنگ آباد سے مت نکالیے. میں نے کہا امتیاز تو ان کی بات کو مان لو. بولے کیا بول رہے آپ؟ میں نے کہا بات کو مان لو. اورنگ آباد شہر میں امت شاہ ہے, آپ بولو کہ میں بمبئی نہیں جاتا ہوں, میں امت شاہ کے پاس پورے لوگوں کو لے کے آ جاتا ہوں گاڑی لے کے. اتفاق سے اس دن دیش کے ہوم منسٹر وہیں پر تھے, مسٹر شاہ. تو اورنگ آباد کی پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. امتیاز جلیل نے جلوس لے کر نکلے اور آپ کے اس مقام تک پہنچے. جو یہ کمزور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر احتجاج ہوگا تو دنگا ہوگا, فلاں ہوگا, میرے بھائی مہاراشٹرا کی تاریخ میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک تاریخی احتجاج کیا, پرامن رہا. آپ تمام کی دعائیں اور تعاون تھا. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم احتجاج پرامن کر سکتے ہیں, اور ہم احتجاج اپنی ذات کے لیے, اپنی نفس کے لیے نہیں کیے. ہم احتجاج اس لیے کیے کہ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, ہم غلام ہیں اس در کے, تو غلامی کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا. اور اگر دوبارہ کوئی مہاراشٹرا میں اس طرح کی حرکت کرے گا تو آئندہ احتجاج بھیونڈی تھانے میں نہیں رکے گا, آزاد میدان پہ جا کے رکے گا, ممبئی کے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امتیاز جلیل مجلس کا صدر مہاراشٹرا کا, ایک مسلمان ایم پی 20 سال کے بعد مہاراشٹرا سے منتخب ہوا 2019 میں. تمام پارٹی نے مل کر, چاہے وہ سیکولر ہو, کمیونل ہو, یا جو اپنے آپ کو بولتے ہیں, وہ دو شیو سینا, 2 راشٹروادی, ایک پرانی کانگریس, یہ سب مل کر طے کرے کہ لوک سبھا کی 48 سیٹیں ہیں مہاراشٹرا میں, چاہے کوئی جیتے نہ جیتے مگر امتیاز نہ جیتے اورنگ آباد سے. وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. میرے بھائی, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنے آیا ہوں, امتیاز تو الیکشن ہارنے کے بعد بھی آج بھی لڑ رہا ہے, مگر میں پارلیمنٹ میں اکیلا ہو گیا. میرے بھائی, اگر میرے ساتھ امتیاز جلیل اور میرے بھائی اختر الایمان ہوتے, نتیش کمار کے پاس کتنے 12 یا 13 ایم پی ہیں, 12 ایم پی ہیں. 12 ایم پیوں کے اوپر موڈی بیساکھیوں کے وزیر اعظم بن چکے. نہیں, ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 7-8 ایم پی جیت جاتے تو کیا آپ یہ امید کر سکتے کہ پارلیمنٹ میں وفد کو برخاست کرنے کا بل لایا جاتا؟ سوچو بھیونڈی کی عوام, تقاریر تو بہت ہوں گے مگر آپ کو ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں. اگر میرے ساتھ امتیاز جلیل ہوتے, اختر الایمان ہوتے, تو وفد کو برباد کرنے کا, مسجدوں کو چھیننے کا, درگاہوں کو چھیننے کا بل نہیں پیش ہوتا. میرے بھائی, ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے نمائندوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے ہم کو. ہم صرف یہی سمجھتے کہ نہیں, میرا فائدہ نہیں, میرا نقصان ہے, یہ میرا نقصان ہے, میرا فائدہ. میں دیکھتا ہوں پارلیمنٹ میں اکیلا ہوں, الحمدللہ اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نبھاتا رہوں گا. مگر اگر تعداد بھی تو کوئی معنی رکھتی, اگر تعداد ہوتی ہمارے پاس 3, 4, 5 ہوتے تو یہ قانون, یہ بل نہیں لایا جاتا.
جو دھوکہ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل کو دیا گیا، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس دھوکے کا شکار مت ہوئیے۔ اور مومن وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بار ظالموں نے ہم کو ڈسا، ہم اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کو کھو دیے۔ وہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اب آپ کے اوپر نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ وارث جیت کر نہ جائے مہاراشٹرا کے اسمبلی میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وارث ایک توپ کی طرح مہاراشٹرا کے اسمبلی میں گرجے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ وارث کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وارث جو ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر لڑتا ہے حق کے لیے، اگر وہ اسمبلی میں جیت کر آ جائے گا تو مکھیہ منتری کوئی بھی ہو، وارث اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ یاد رکھو میری اس بات کو آپ، وارث پٹھان کی زبان پر کوئی تالا نہیں ہے۔ وارث پٹھان کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ وارث پٹھان